بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو ایک بار پھر آپ سب کو عقیدت ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سنیں گے تلاوت کلام پاک کی فضیلت اور اس کی برکتیں۔ حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ ایک بار ختم قرآن میں پاک فرماتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے اور ساری رات قیام فرماتے۔ جس مسجد سے گزرتے اس میں 2 رکعت تحیۃ المسجد ضرور پڑھتے تھے۔ تلاوت کلام پاک اور نماز سے آپ کو خصوصی محبت تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پر ایسا کرم ہوا کہ رشک آتا ہے۔ چنانچہ وفات کے بعد دوران تدفین اچانک ایک اینٹ قبر کے اندر چلی گئی۔ لوگ اینٹ اٹھانے کے لیے جب جھکے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر والوں سے جب معلوم کیا گیا تو شہزادی صاحبہ نے بتایا کہ والد محترم روزانہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ اگر تو کسی کو وفات کے بعد قبر میں نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے تو مجھے بھی مشرف فرمانا۔ منقول ہے جب بھی لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار کے قریب سے گزرتے تو قبر انور سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہوتی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے تلاوت کلام پاک کا جو شوق اور محبت کرتے ہیں ان کی فضیلتیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو شخص کتاب اللہ کا 1 حرف پڑھے گا اس کو 1 نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم 1 حرف ہے، بلکہ الف 1 حرف، لام 1 حرف اور میم 1 حرف ہے۔ پھر قرآن پاک صرف پڑھنے کی برکتیں نہیں ہے بلکہ اسے آگے پڑھانا سکھانا اس کے بے شمار فضائل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قرآن پاک سیکھا اور سکھایا اور جو کچھ قرآن پاک میں ہے اس پر عمل کیا، قرآن شریف اس کی شفاعت کرے گا اور جنت میں لے جائے گا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ روزانہ صبح قرآن مجید کو چومتے تھے اور فرماتے، یہ میرے رب کا عہد اور اس کی کتاب ہے۔ دوستو قرآن پاک پڑھنے کے کچھ آداب بھی ہیں، ان کا خیال رکھتے ہوئے تلاوت کلام پاک پڑھنی چاہیے۔ تلاوت کا آغاز میں اعوذ پڑھنا مستحب ہے اور ابتدائی صورت میں یعنی جب صورت شروع کریں تو بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ دوستو باوضو قبلہ رو اچھے کپڑے پہن کر تلاوت کرنا مستحب ہے۔ قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے کہ یہ پڑھنا بھی ہے اور دیکھنا اور ہاتھ سے اس کا چھونا بھی، اور یہ سب کام عبادت میں ہے۔ قرآن مجید کو نہایت اچھی آواز سے پڑھنا چاہیے۔ اگر آواز اچھی نہ ہو تو اچھی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن مجید بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے جبکہ کسی نمازی یا مریض یا سونے والے کو تکلیف نہ پہنچے۔ اسی طرح لیٹ کر قرآن پڑھنے میں حرج نہیں جبکہ پاؤں سمٹے ہوئے ہوں۔ غسل خانے اور نجاست کی جگہوں میں قرآن مجید پڑھنا ناجائز ہے۔ قرآن مجید سننا، تلاوت کرنے اور نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ دوستو آج کی ویڈیو میں پتہ چلا کہ قرآن پاک پڑھنے کی فضیلتیں اور اس کے کچھ آداب۔ کوشش کر کے دن کی ابتدا تلاوت کلام پاک سے کریں۔ دن کی ابتدا تلاوت کلام پاک سے ہو تو انشاءاللہ سارا دن برکتوں اور رحمتوں والا گزرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ تلاوت کلام پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اچھی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔